امی آج کھانا میں بناؤں گی۔ جب میں تائی امی لوگوں کے گھر تھی تب بھی سارا کام خود کرتی تھی، اور نہ کرتی تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، لیکن یہاں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں، مجھے کرنے دیں۔ پری میں تمہیں امی پلیز مجھے بنانے دیں، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بول رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کا دل پگھلنے لگا۔ میں نے سارا سامان باہر نکال کر رکھ دیا ہے، آٹا بنا دیا ہے میں نے، اور سبزی بھی کاٹ دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی، اور جانے سے پہلے پری کا ماتھا چوما اور پھر اسے ساری ہدایت دے کر باہر کی طرف چلی گئی۔ پری پہلے کچن کو دیکھ رہی تھی، پھر سارا سامان کہاں کہاں رکھا ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا، پھر دوپٹے کو اپنے گرد باندھ کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ سعدیہ بیگم صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، اتنے میں دروازہ بجا اور وہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگی کہ ایک دم پری کچن سے نکلتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی بھی نہیں تھی، پیچھے مڑ کر سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولنے لگی، امی میں نے سالن چڑھا دیا ہے، روٹیاں بھی میں نے کچھ پکا دی ہیں، اور وہ دروازے تک پہنچتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر گردن ابھی تک سعدیہ بیگم کی طرف تھی۔ اچانک جب اس کی گردن مڑی تو برہان کو دیکھ کر یکدم رک گئی۔ آپ؟ پہلے تو برہان نے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ اصل میں اس گھر میں ایک برہان احمد نامی شخص بھی رہتا ہے، اور اتفاق سے میرا نام بھی برہان احمد ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہاں پر جاؤں، اور اس کی اس بات پر پریشی اسے دیکھتی رہ گئی، اور وہ ان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے کھا جائے گی وہ اسے۔ اور پھر یکدم اس نے چیخ ماری، یا اللہ میرا کھانا! وہ کچن کی طرف دوڑنے لگی۔ برہان اندر جا چکا تھا۔ سعدیہ بیگم کپڑے اتار کر سلائی کے لیے بیٹھ گئی۔ آرام سے پری، کچھ نہیں ہوگا۔ اسے کچن میں بھاگتا دیکھ کر وہ بولنے لگی، ارے امی، اس کو ابھی کیا پتا سامان کہاں ہے، آپ نے اسے کھانا بنانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب برہان کی اس بات پر سعدیہ بیگم مسکرانے لگی، واہ ماشاءاللہ، بیوی کی اتنی فکر ہے تمہیں۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، میں نے نہیں بولا ہے اسے، بلکہ میں نے تو منع کیا ہے، مگر وہ خود بنانا چاہتی تھی کھانا، وہ چاہتی تھی آج کھانا وہ بنائے، اس لیے وہ بنانے چلی گئی۔ یعنی آج باہر سے کھانا منگوانا پڑے گا؟ باہر سے کیوں؟ سعدیہ بیگم اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ اگر کھانا اچھا نہیں بنا تو باہر سے ہی منگوانا پڑے گا نا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ اچھا ہی بنائے گی، تم بے فکر رہو۔ ہاں، اللہ سے تو یہی امید ہے کہ اچھا بنائے گی۔ وہ یہ کہہ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ پریشی نے کھانا تیار کر دیا تھا اور باہر آتے ہی ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرنے لگی، کرسیاں سب اپنی جگہ پر لگا دی۔ سعدیہ بیگم ظہر کی نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ میں مدد کروا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کر لیا ہے۔ اچھا ایک کام کرو، تم جاؤ برہان کو بلا کر لاؤ، تب تک کھانا میں ٹیبل پر لگا دیتی ہوں۔ پریشا اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور بولی، تم نے یہ اتنا سب کچھ برہان کے لیے ہی تو کیا ہے، سب تمہاری محنت ہے۔ اب اس کو بلانے جاؤ گی تو پھر اس میں سے تم مجھے بھی شامل کر لو گی، اور میں چاہتی ہوں تم اپنے شوہر کے لیے جو بھی کرو بس اس میں صرف تمہارا حصہ ہو، کسی اور کا نہیں۔ جاؤ شاباش، برہان کو بلا کر لاؤ۔ پری ان کی بات سمجھ کر مسکرانے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس کے بیڈ پر لیٹے ہوئے برہان پر پڑی، جو الٹی کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ پریشا کی موجودگی اسے محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے آنکھیں کھول کر پری کو دیکھا۔ کھانا بن گیا ہے، آپ آ جائیں۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہوا اور بولنے لگا، تم سے ایک سوال کروں، برا تو نہیں مانو گی؟ پری کچھ سوچتے ہوئے بولنے لگی، نہیں، پوچھیں۔ تم نے پہلے کبھی کھانا بنایا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہی اور بولی، میں کھانا بنا چکی ہوں، اور گھر پہ بھی بناتی تھی، سب یہی کہتے تھے۔ سب کیا کہتے تھے؟ کیسا ہے؟ اگلا سوال فوراً آیا۔ سب کہتے تھے بہت اچھا بناتی ہوں میں کھانا، مگر کیا مگر تائی امی کہتی تھی اچھا نہیں بناتی، محنت برباد، باہر سے منگوانا پڑے گا۔ کیا؟ نہیں کچھ نہیں، تم کچھ بول رہی تھی۔ اس نے بات تبدیل کی، لیکن باہر سے جو مہمان آتے ہیں وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں میرے کھانے کی۔ اور پری کی اس بات پر برہان کے جان میں جان آئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اصلی سوال پری نے اب کیا تھا۔ میں کھانا بناتی ہوں، ناشتہ بھی بناتی ہوں۔ ارے نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔
کہ تم کھانا کیسا بناتی ہو، کیونکہ میں نے ایک دوست کی طرف جانا تھا تو اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ کھانا کیسا بناتی ہو، تو میں آج اس کو منع کر دوں۔ آپ اس کو کیوں منع کریں گے؟ اگر تمہارا کھانا اچھا ہوا تو پیٹ بھر کر کھا لوں گا، اور نہ ہوا تو سیدھا ہوٹل۔ ہوٹل؟ ارے میرا مطلب ہے دوست کے گھر، اور ویسے بھی میں نے رات کو بھی کھانا صحیح سے نہیں کھایا تھا، اور صبح ناشتہ بھی بس نارمل ہی کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کھانا پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اور اس کی اس بات پر پری سب کچھ سمجھ گئی۔ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، سب بہت تعریف کرتے ہیں، اور تائیں امی کو آج تک میری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگی جو کھانا اچھا لگے گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی۔ برہان نے اپنی گردن پکڑ لی۔ اس کو ایسا لگا جیسے پری ابھی اس کی گردن پکڑ کر اسے زمین پر دے مارے گی۔ اور ہاں، ناشتہ، اللہ معاف کرے، آپ نے اتنا تو کھایا تھا اور اسے نارمل کہتے ہیں؟ کل کھانے پر بھی آپ نے صحیح کھایا تھا اور کہتے ہیں میں نے کم کھایا؟ لا حول ولا قوت۔ جتنا لوگ 2 ٹائم میں کھاتے ہیں نا، آپ دن میں 1 ٹائم میں کھا جاتے ہیں۔ غصے سے وہ زور سے بولی جا رہی تھی۔ برہان کی تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ باہر آنا ہے تو آ جائیں، ورنہ کوئی آپ کو یہاں پر لا کے نہیں دے گا، اور میں تو ہرگز نہیں۔ ایک دم اس کے اندر چنگیز خان کی روح آ گئی، اور اگر نہیں پسند آیا تو باہر سے منگوا لیجیے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی، اور جاتے ہوئے ایک تیکھی نظر اس پر ڈال گئی۔ برہان کی زبان تو آگے بولنے سے قاصر تھی۔ میں کہتا ہوں نا، اس لڑکی میں سچ میں کوئی جادو ہے، کہیں کالا جادو تو نہیں کرتی یہ؟ سب کے سامنے چپ رہتی ہے، اور میرے سامنے تو دیکھو زبان کیسے چلتی ہے، دوسروں کے سامنے تو گونگی بن جاتی ہے، اور میرے سامنے اچانک سے زبان اتنی تیز کینچی جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے باہر کی جانب آ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھا تھا، سامنے بہت لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا جس کی خوشبو کو رات کو صحیح سے محسوس ہو رہی تھی۔ روٹیوں سے بھی دھواں نکل رہا تھا، بس ابھی پکا کر رکھی تھی۔ کھانے کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور اگلی نظر پری پر پڑی تو گھبرا کر اپنا چہرہ سپاٹ کر لیا۔ ارے بیٹھو بیٹا، آج پری نے سارا کھانا بنایا ہے، اور ہاں، بیٹھنے سے پہلے مجھے پیسے دو۔ پیسے؟ کس بات کے؟ برہان سعدیہ بیگم کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ ارے ہمارے ہاں جب بھی بہو پہلی بار کھانا بناتی ہے تو اسے پیسے دیے جاتے ہیں، اسی لیے دے رہی ہوں۔ وہ سعدیہ بیگم کی بات سمجھ کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا، اور جیب سے 15,000 نکالتے ہوئے سعدیہ بیگم کے ہاتھ میں دے دیے۔ ارے تم خود دو نا، وہ یہ بول کر پانی لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی، اور وہ پری کا غصے والا چہرہ دیکھ رہا تھا، ساتھ میں ناراضگی بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پری کو پیسے دیے جو پری نے نہیں لیے۔ مجھے نہیں چاہیے پیسے، آپ رکھ لیں، اور ویسے بھی میں پیسوں کا کچھ نہیں کروں گی، سلامی کے بھی بہت سارے پڑے ہیں میرے پاس۔ برہان اس بات پہ مسکرانے لگا۔ پری پیسوں کی ضرورت؟ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ اگلی نظر اس کی پری کے ہاتھوں پر پڑی جس پر جلنے کے نشان تھے۔ اس نے اچانک سے پری کا ہاتھ کھینچا اور وہ نشان دیکھا۔ یہ کیسے لگا؟ پری ایک دم حیران ہو گئی۔ نہیں، بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ہے بس۔ تھوڑا سا؟ تمہارا ہاتھ جلا ہے اور تم کہہ رہی ہو تھوڑا سا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا لڑکی؟ بے دہانی میں کوئی کام کرتا ہے بھلا؟ اگر کام نہیں ہوتا تو کیوں کیا؟ وہ ایک دم بھڑک کے بولا۔ اس کی آواز سن کے سعدیہ بیگم بھی باہر آئی۔ اللہ خیر، کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے امی، اس کا ہاتھ جل گیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا لگا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کو پری کا ہاتھ دکھا رہا تھا۔ پری کا تھوڑا بازو اوپر ہوا تو پتا چلا کہ پری کے ہاتھوں پہ جگہ جگہ چلنے کے نشان ہیں، اور وہ دونوں دم بخود اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ یہ سب کیسے لگے تمہیں؟ برہان اچانک سے غصے سے نرم ہو گیا۔ پری کی آنکھیں نم ہونے لگی لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ اتنے سے جلنے کے نشان پہ پریشان ہو گئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ زخم بہت چھوٹا ہے، میں نے بہت بڑے بڑے زخم سہے ہیں، اب مجھے عادت ہو گئی ہے سہنے کی، تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور اس کی اس بات پہ پتہ نہیں کیوں برہان کے دل میں ایک درد اٹھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، بہت غصہ۔ اس سے ان لوگوں پہ غصہ آ رہا تھا جو اس معصوم سی لڑکی پہ ظلم کرتے تھے۔ برہان کو آج بھی یاد ہے، ماہم کو کانچ لگ گیا تھا، مگر کانچ بہت چھوٹا تھا، 2-3 بوندیں ہی خون کی گری ہوں گی۔ وہ سجاد کی دکان پہ بیٹھا تھا کہ دوپٹے میں ماہم کی امی سجاد کی دکان پہ گھبراتے ہوئے آئی۔ ارے خالہ، کیا ہوا ہے؟ سجاد ان سے پوچھنے لگا۔ ارے ماہم کو چوٹ لگی ہے، اللہ خیر کرے،
میری بچی کا خون نکل رہا ہے، میں تو بہت ڈر گئی ہوں، بس اللہ خیر کرے۔ وہ رونے کو آ گئی تھی اور ان کے پیچھے ہی ماہم بھی دکان تک آ گئی۔ امی میں ٹھیک ہوں۔ برہان اور سجاد دونوں ماہم کو وہاں دیکھ کے حیران ہوئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری امی تو اتنی گھبرائی ہوئی ہیں، میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید زیادہ لگ گئی ہے، تم اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اور اس کی اس بات پہ ماہم اپنا ہاتھ اٹھا کر سجاد کو دکھانے لگی۔ ارے سجاد بھائی، گلاس ٹوٹ گیا تھا، مجھے نظر نہیں آیا، غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا اور ہاتھ تھوڑا سا کٹ گیا، اب سنی پلاس دے دے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور جب دونوں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو دونوں ہی حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی چوٹ نہیں تھی کہ انہوں نے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیا۔ اور وہ واقعہ یاد کر کے اسے بہت غصہ آیا کہ اپنی بیٹی کو ایک خروش بھی لگی تو اتنا تماشا بنا دیا، اور دوسروں کی بیٹی پر کس قدر ظلم کرتی ہے۔ برہان کو سوچوں میں پا کر پری اس سے مخاطب ہوئی، کیا ہو گیا ہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لیں، وہ التجائیہ انداز میں کہنے لگی۔ اور اس کے اس انداز پہ برہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ دبا کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانے کے لیے وہ سب ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ سعدیہ بیگم بھی آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ کھانا پلیٹ میں نکالنے لگے، پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ بہت آہستہ ہلکے قدم بھر کے کوئی آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ سجاد تھا جو آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ وہاں پر آ کر اس وجود کو نہ پا کر سجاد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج وہ آفت یہاں پر نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ سامنے رکھنے لگی۔ سجاد بیٹا، آج کھانا پری نے بنایا ہے تو کھا کر بتانا کیسا لگا۔ سجاد بہت خوش ہوا، یعنی آج بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ملا ہے۔ دیکھے بھابھی، میں تو بات منہ پہ بولنے والا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے، منافق نہیں ہوں۔ اب پریشے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ برہان نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ تو مجھے جیسا لگے گا میں منہ پہ بتاؤں گا، اگر آپ کو برا لگے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس کی اس بات پہ پریشے ہلکا سا مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب کھانا شروع کرو۔ برہان نے باتوں میں مصروف پا کر ان سے بولا۔ سب لوگ کھانا اپنی پلیٹ میں نکال چکے تھے۔ برہان نے پری کو کھانا ڈال کے دیا کیونکہ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جس سے برہان کو برا لگا تھا۔ جیسے ہی سب نے ایک نوالا منہ میں لیا، پری یک ٹک ان سب کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، کیسا لگا ہے؟ اور سعدیہ بیگم آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوم کے بولی، میرا بچہ بہت اچھا بنایا ہے، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ برہان نے بھی ہاں میں سر ہلایا، واقعی میں بہت اچھا بنا ہے۔ اور ہمارے سجاد صاحب جو بس نوالے پہ نوالا کھاتے گئے جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ ہو۔ ہائے بھابھی، بہت اچھا بنایا ہے، قسم سے اتنا ٹیسٹی ہے نا، میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا۔ اور پری سب کی باتیں سن کے مسکرانے لگی۔ تم بھی کھاؤ۔ پریشے کو نہ کھاتا دیکھ کے برہان نے اس کو کھانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو بتاؤ بیٹا، کل تم پری کو لے کے جا رہے ہو نا اپنے ساتھ کالج؟ سعدیہ بیگم نے برہان سے سوال کیا۔ جی امی، کل لے کے جاؤں گا، ٹیسٹ ہوگا اس کا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ایڈمیشن ملتا ہے یا نہیں۔ پری چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے ہماری بھابھی ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہے، دیکھنا ایڈمیشن ہو جائے گا ان کا۔ سجاد بہت خوش دلی سے دعا دینے لگا۔ پری بھی ان کی باتیں سن کے خوش ہو گئی تھی۔ کھانا سب کھا چکے تھے۔ پری نے برتن کچن میں رکھ دیے، وہ دھونے ہی لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اس کو روک دیا۔ سعدیہ بیگم آگے کچھ بولتی اس سے پہلے برہان کچن میں آ گیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ پری کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، میں خود دھو لوں گی، ویسے بھی تم نے بہت کام کر لیا۔ سعدیہ بیگم بہت فکر مندی سے بولی، نہیں امی میں وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان بول پڑا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں سمجھ آتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کمرے میں لے آیا۔ جب کمرے میں آئے تو پیچھے پریشے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں زور سے بند ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ برہان ایک دم پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ پھر نیچے برہان نے وہ ہاتھ دیکھا، اس نے وہی ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو جلا تھا، اور برہان کو خود پہ لعنت بھیجنے کا دل چاہا۔ او آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا چلا، میں تو بس ایسے ہی، وہ وضاحت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا نا مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی، برداشت کرنا سیکھ گئی ہوں میں۔ برہان تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ کوئی کھلی کتاب نہیں تھا، اس کے چہرے کے بہت سارے ایسے صفات تھے جو وہ چھپا کے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، جو کسی کو نہ بتانے کی شاید اس نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے اس کو بیڈ پہ بٹھا کر ٹیوب لے آیا اور اس کے جلے ہوئے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ پریشے پہلے اس کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی امی کے کہنے پہ کی نا؟
اور اس کی اس بات پہ برہان کے ہاتھ رک کے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ پریشا بولتی گئی، آپ میرا خیال اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ میں ایک ذمہ داری ہوں، وہ ذمہ داری جو آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے اوپر ڈالی گئی ہے آپ کے۔ وہ چپ چاپ اس کو سنتا رہا۔ آپ جانتے ہیں میں بہت ڈرپوک ہوں، ہاں میں یہ بات مانتی ہوں، میں لوگوں سے ڈر جاتی ہوں، مجھے بہت سارے لوگ برے لگتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ظلم مجھ پہ ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے راتوں کو میں روتی ہوں، مجھے لگتا ہے راتوں کو میں گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار بازار میں دیکھا تو میں آپ پہ چلائی تھی، ہاں میں جانتی ہوں غلطی آپ کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا، اور اس چیز کے لیے میں آپ سے آج معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا سب کے سامنے۔ برہان چپ چاپ اسے سنتا گیا۔ پھر جو چھت پہ ہوا اس وقت آپ نے میری مدد کی۔ آس بھائی مجھے بہت ڈرایا کرتے تھے۔ برہان اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو اگر اس نے اندر رکھی تو وہ ایک روگ بن جائیں گی، اسی لیے اس کے دل میں جو بھی باتیں ہیں آج اسے نکالنے دو۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مجھے لگتا تھا میں کسی کو بتاؤں گی تو کوئی مجھ پہ یقین نہیں کرے گا، میں بہت چھوٹی تھی جب تائی امی لوگوں کے پاس رہنے آئی، میں جتنا بھی پڑھی ہوں وہ سب فائزہ آپی کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے میں اتنا پڑھ پائی ہوں، ورنہ تائی امی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ فائزہ آپی کا کوئی بھی رشتہ آتا یا کوئی بھی عورتیں آتی تائی امی مجھے باہر نہیں آنے دیتی، میں چھپ کر انہیں دیکھا کرتی، جب بھی گھر میں کوئی خوشی ہوتی تو مجھے نہیں شامل کیا جاتا، میں اکیلے بیٹھ کے بہت رویا کرتی، اللہ پاک سے بہت شکایتیں کرتی کہ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش مر ہی جانا چاہیے، مگر کیا کروں، میں نے کہا ہے نا کہ میں ڈرپوک ہوں۔ وہ خود پہ ہی ہنس پڑی۔ برہان اس کی ہنسی کے پیچھے اس کی تکلیف سمجھ پا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بچایا، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بارش کی طرح برسنے لگے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اور برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بولے جا رہی تھی، مجھ پہ کسی نے یقین نہیں کیا، سب کو لگا میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق یا میں بد کردار۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان نے اس کو چپ کروا دیا۔ تم بد کردار نہیں ہو اور آئندہ سے تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں۔ اس نے بہت غصے سے یہ بات کہی۔ پریشے اس کو دیکھ کر اپنی بات کنٹینیو کرنے لگی۔ میں بہت روئی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کروں، میں نے بہت یقین دلایا سب کو، سوائے فائزہ آپی کے کسی کو مجھ پہ یقین نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ فائزہ آپی کا رشتہ بھی میری وجہ سے ٹوٹا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، پوری رات میں نہیں سو پائی تھی۔ صبح تائی امی نے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے صحن کے باہر کھڑا کر دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے یقین نہیں کیا، اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مر ہی جانا چاہیے، اس ذلت سے، اس شرمندگی سے جو اس وقت مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے قصور ہو کے بھی گناہگار کہلائی جا رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں۔ فائزہ آپی نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جب فائزہ آپی کے بہت سمجھانے پر بھی کوئی مجھے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھا تو اس وقت آپ اور امی وہاں پہ آئے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب انہوں نے میری شادی کی بات کی محلے کے سب سے بدمعاش سے، جو محلے میں اپنی آوارہ گردی سے مشہور تھا، تو پھر امی نے آگے بڑھ کے آپ کا نام لیا۔ اس وقت میں آپ کے چہرے پہ ایک حیرانگی دیکھ سکتی تھی۔ برہان بس اس کو سنتا رہا۔ میں جانتی تھی آپ وہاں پر بات کو ختم کرنے آئے تھے، مگر بات جس طرف چلی گئی تھی اس کا آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ امی کے ساتھ باہر گئے، مجھے لگا ابھی آپ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا اور میری شادی اس بدمعاش سے کروا دی جائے گی۔ میں دعائیں کرنا شروع ہو گئی کہ میرے حق میں جو ہو بہتر ہو، مجھے وہ عطا ہو جو میرے لیے بہتر ہو۔ فائزہ آپی مجھے بہت سمجھانے لگی، یقین مانے جیسا ہو گیا میں ویسا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے یہ سب کیسے اتنا جلدی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد آپ امی کے ساتھ آئے اور امی نے سجاد بھائی کو قاضی اور گواہ لانے کو کہا، یعنی آپ راضی تھے مجھ سے نکاح کے لیے، مجھے اپنی زندگی میں لانے کے لیے، مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جو برہان واضح طور پہ دیکھ سکتا تھا۔ فائزہ آپی ہمیشہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ ایک عورت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن اس وقت پہلی بار میں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ ہیں میرے محافظ۔ برہان تو اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا، آپ کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی آپ کے لیے جو سزا میری شکل میں تیار کی گئی آپ نے اسے قبول کیا، ویسے مجھے یہ سزا قبول ہے۔
وہ شرارتی انداز میں کہنے لگا۔ پریشے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد جس طرح امی نے میرا ماؤں سے بڑھ کے خیال رکھا، آپ نے میرا خیال رکھا اور رکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کا، لیکن میں آپ سے ایک بات بولنا چاہتی ہوں۔ برہان اس کو سنجیدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک ذمہ داری ہوں، یہ چیز مجھے پتہ ہے۔ جس دن آپ اس ذمہ داری سے تھک جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں آپ کو بھروسہ دلاتی ہوں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں چپ چاپ آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے پریشے کی آنکھوں میں واضح تکلیف تھی، اور برہان کو بھی جیسے اپنا دل درد میں محسوس ہوا۔ برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دور جانے کی بات پہ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اور نہ پریشے کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے اس کے حلق میں بار بار الفاظ اٹک کیوں رہے ہیں۔ کچھ دیر اس کمرے میں موت سا سناٹا رہا۔ برہان کو وہاں گھٹن محسوس ہونے لگی اور وہ باہر جانے ہی لگا تو پریشے نے اس کو روک لیا۔ ویسے انسان جو کام کرتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، پریشے اس کو بول رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں آدھی ٹیوب لگائی گئی تھی اور آدھی نہیں، اور اس کی اس بات پہ برہان کھل کے مسکرانے لگا۔ وہ دونوں واپس بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھ میں وہ ٹیوب لگانے لگا، اور وہ لڑکی سامنے اپنا محافظ دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سورج اپنے گھر کو گیا، چاند چمکنے کو تیار تھا، اپنی روشنیاں آسمان کے ہر سو بکھیرنے کو بے قرار تھا۔ تارے چمک کر آسمان کو اور روشن کرنے کو آئے تھے۔ سعدیہ بیگم شام کی چائے صحن میں لے کے آئی تھی۔ برہان ان کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ واضح پریشانی نظر آ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم وہ پریشانی سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے برہان کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ ان کے قریب آ کے بیٹھا تو سعدیہ بیگم نے اس کا ماتھا اپنی گود میں رکھا اور پیار سے بال سہلانے لگی اور بہت محبت سے بولنے لگی۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہاری طرف جب تم آسمان کو اس کے انتظار میں تکتے ہو کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ان چیزوں پہ تمہیں صبر مل جائے گا جو تمہیں تکلیف اور دکھ پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحے تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دیتا ہے، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ ملے گا، اور یقین کرو دل ان چیزوں کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے گا جس کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں مبتلا ہو۔ بس کامل یقین رکھو۔ وہ بہت محبت سے برہان کو سمجھا رہی تھی۔ برہان سمجھ بھی چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے برہان میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی۔ وہ زیادہ وقت باہر رہتا تھا لیکن اب زیادہ تر گھر میں رہتا تھا، جو تبدیلی انہیں بہت پسند آئی تھی۔ وہ بچی بہت اچھی ہے۔ برہان سر اٹھا کے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بچی کی زندگی میں بھی کم پریشانیاں نہیں ہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی زندگی بھی آسان نہیں ہے، مگر وہ اپنی پریشانیوں کو سکون میں بدلنا جانتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پہ صرف سر جھکا کے بیٹھا رہے اور کچھ نہ بولے، پھر بھی وہ رب کچھ لمحے بعد بندے کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندوں نا امید مت ہو، میں ہوں نہ سب ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ بچی اپنی ہر پریشانی، شکوہ اور شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اسے سکون دے سکتا ہے۔ وہ سناتی ہے، وہ اس کی سنے گا اور اس کی مدد کرے گا، یہ اس کا یقین کامل ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنی پیاری بہو ملی۔ وہ برہان کا ہاتھ تھام کے بہت پیار سے بول رہی تھی۔ جس حالات میں تم دونوں کی شادی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، مگر اس بچی کا کبھی دل نہ توڑنا۔ وہ بچی بہت اچھی ہے، بہت نازک دل کی ہے، اور ایک بار کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو دوسری بار اگر جڑ بھی جائے تو ویسا نہیں رہتا جیسا اصلی حالت میں ہوتا ہے۔ برہان بس کسی کا دل مت توڑنا۔ اور برہان بس آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ چائے نہیں پیے گی کیا؟ برہان نے بات تبدیل کی۔ میں نے چائے کے لیے بلایا تھا، مگر اس نے کہا کہ آج اسے کپڑے الماری میں صحیح کر کے رکھنے ہیں تو اسی لیے نہیں پیے گی۔ ویسے کھانا اچھا بناتی ہے، برہان نے بالآخر تعریف کی، مگر اس کے سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے۔ تو یہ تم اس کے سامنے بھی کہہ سکتے تھے۔ سعدیہ بیگم نے منہ بنا کر سوال کیا۔ امی آپ جانتی ہیں میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرتا۔ او اچھا، تو تم میری تعریف کس کے سامنے کرتے ہو یہ بھی بتا دو، وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ارے آپ تو ماں ہے نا، آپ کے سامنے تو کر سکتا ہوں تعریف آپ کی، اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ میرا بیٹا، بیٹے پر حق سب سے پہلے ماں کا ہوتا ہے، لیکن بیوی کے لیے بھی ویسے ہی حق ہوتے ہیں جیسے ماں کے لیے، زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ عزت
بھروسہ، اعتبار، یقین، محبت، احساس، وقت۔ جو لڑکی آپ کے ساتھ مخلص ہوگی اسے بس ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بچی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اسے یہ سب چیزیں دو۔ برہان ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف نکلنے لگا اور سعدیہ بیگم اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پری اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، باہر سعدیہ بیگم کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ وہ وہاں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی رات میں بھی؟ کیا رات میں؟ سعدیہ بیگم اس کا سوال نہیں سمجھ پائی۔ مطلب رات میں بھی آپ سلائی کر رہی ہیں؟ ہاں کیوں؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میری تائی ہے، وہ صبح ہی کپڑے سلائی کرتی تھی، دن کو دیکھ لیتی تھی لیکن رات کو ان کو صحیح نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں لیکن چھت والا منظر بالکل صحیح HD کی طرح انہیں نظر آیا تھا۔ پھر اپنی ہی بات پہ مسکرانے لگی۔ سعدیہ بیگم بھی بات سمجھ کے مسکرا دی۔ وہ یہاں پر آ کے بہادر بن چکی تھی، زیادہ نہیں لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا اسے آ گئی تھی۔ کل صبح تم کالج جاؤ گی تو اچھے سے تیار ہو کے جانا، سعدیہ بیگم اسے ہدایت دے رہی تھی۔ تیار ہو کر کیوں جانا ہے؟ سعدیہ بیگم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ مارا۔ لڑکی، تم کیا ایسے ہی اٹھ کے چلی جاؤ گی جیسے گھر میں رہتی ہو؟ کالج میں لڑکیاں کس طریقے سے جاتی ہیں تمہیں نہیں پتا؟ پھر وہ کچھ سوچنے والے انداز میں اوپر دیکھنے لگی۔ ماہم تو روز اچھے کپڑے اور میک اپ لگا کے تیار ہو کے ہیل والے شوز پہن کے جاتی تھی، لیکن اس کا تو قد چھوٹا ہے نا، میں تو صحیح ہوں قد کی، میں کیوں پہنوں؟ سعدیہ بیگم اس کی بات پہ مسکرانے لگی۔ او میری بھولی بچی، لڑکیاں تیار ہو کے اسی لیے جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر دوسری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر تم تیار ہو کر نہیں جاؤ گی تو دوسری لڑکیاں تیار ہو کے جائیں گی تو تمہیں احساس کمتری نہ ہو، اسی لیے۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سعدیہ بیگم سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ دنیا بھر کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اچھا بات سنو، تم پر سب سے زیادہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے؟ وہ پہلے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، میں تو کچھ بھی پہن لیتی ہوں۔ ارے میری بچی، اتنا معصوم بھی نہیں ہونا کہ دنیا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ اب ان کی بات سن کر زور سے بولی، لیکن میرا دنیا والوں سے کیا تعلق؟ میرا تعلق تو آپ لوگوں سے ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ گھر میں؟ پھر اس نے جواب دیا، اور گھر کہاں ہے؟ زمین پر۔ اور اس زمین پر کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں لب ایک دوسرے میں ملاتے ہوئے، اور پھر وہ بولی، پتہ نہیں۔ اور سعدیہ بیگم جو اتنی دیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی اس بات پہ بے اختیار ان کا کہکا بلند ہوا۔ انہوں نے پریشے کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور گلے لگایا، اور پھر دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ورنہ اس کے جیسے حالات ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ آج رات کا کھانا نہیں بنایا گیا تھا۔ سعدیہ بیگم کھانا بنانے لگی تو پریشے کی ضدی کہ کھانا وہ بنائے گی جو ہرگز سعدیہ بیگم نہیں ماننے والی تھی، تو پھر فیصلہ یہ نکلا کہ باہر سے کھانا منگوایا جائے گا۔ سجاد اور برہان باہر سے کھانا لا کر رکھ چکے تھے۔ اتفاق سے فاطمہ خالہ بھی آ چکی تھی۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ سجاد کے گلے سے نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 20 منٹ سے سجاد وہیں پر تھا اور فاطمہ خالہ نے کوئی طعنہ یا کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بالکل چپ تھی۔ ان کی چپ محسوس کر کے سعدیہ بیگم نے پوچھا، مگر انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سب لوگ چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا مکمل ہوا تو پری کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ برہان کو کسی کی کال آئی اور وہ کال سننے کے لیے صحن سے باہر گیا۔ سعدیہ بیگم نے چائے بنانی تھی جو لینے کے لیے وہ کچن میں گئی ہوئی تھی۔ سجاد اور فاطمہ خالہ ہی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا خالہ؟ کہیں آج قیامت تو نہیں آنے والی؟ کیونکہ آپ چپ ہیں اور میں نے سوچا جس دن آپ چپ ہوں گی اس دن قیامت آنے والی ہوگی۔ وہ انہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاطمہ خالہ اس کی ان باتوں پہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر سجاد پریشان ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھا۔ جب قریب گیا تو آنکھیں نم ہوئی ہوئی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ ارے خالہ، دوسروں کو رلانے والی آج خود رو رہی ہے، واہ، یہ تو دنیا کا 8واں عجوبہ ہوا۔ وہ انہیں نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ خالہ کے ہاتھ پہ رکھا، خالہ بے اختیار رونے لگی۔ شاید ان کے دل میں بہت ساری باتیں، بہت سارے جذبات تھے جو باہر آنے کو تڑپ رہے تھے۔ بالآخر وہ باہر آ چکے تھے۔ خالہ کا مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا تھا جو انہیں یاد آ رہا تھا، اور وہ روتے روتے بولی، میں تھک گئی ہوں اکیلے رہ رہ کر، مجھے گھر میں خوف آنے لگا ہے۔ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اب شاید ہمت ہارتی جا رہی ہوں۔ اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے سہارے جی لیتی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ برہان صحن میں آ چکا تھا اور وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ سجاد کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ویسے خالہ بڑی بے مروت ہیں آپ،
مطلب آپ کچھ بھی نہیں سمجھتی ہمیں؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہیں جو اس دنیا میں مرا ہوا پیدا ہوا، اور جو آپ کے بچے یہ زندہ سارے بھٹک رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ ہاں نا، خالہ کو تو وہ لوگ یاد ہیں جو جا چکے، ہم لوگ تو زندہ ہیں اور ہم نے ہی یاد۔ برہان بھی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں کی گالوں پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیار سے بولی، تم دونوں تو میری آنکھوں کے تارے ہو، اگر میں تم دونوں کو اپنا بچہ نہ سمجھتی تو برہان کی شادی بھی اتنا ناراض نہ ہوتی۔ میری بھی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو دھوم دھام سے گھوڑی پہ بٹھا کر بارات لے کے جاؤں، اور میرے سارے ارمان پانی میں ملا دیے اس نے۔ وہ برہان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں تو میں ہوں نا، میری شادی بھی کروا لیجیے گا۔ پیچھے سے سجاد بولا، اگر تمہاری شادی کی امیدیں رکھی تو تمہارا تو پتہ نہیں، کیونکہ اب تو کوئی دنیا میں ایسا باپ بچہ نہیں جسے اپنی بیٹی پیاری نہ ہو، اور جسے پیاری نہ ہوگی وہی تمہیں دے گا۔ تو تم تو کوارے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہو مجھے، اسی لیے تمہاری امیدیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اچانک سے سجاد کا منہ بنا، میں ہی پاگل، اتنی دیر سے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی آپ، مجھے ہی عزت راز نہیں تھی، کروا لی اپنی بے عزتی، آ گیا مزہ۔ وہ خود کو ہی بولتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ سعدیہ بیگم چائے لائی تو سجاد جا چکا تھا۔ پری کے سر میں درد تھا تو وہ کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ برہان، سعدیہ بیگم اور خالہ نے چائے پی۔ اس کے بعد سعدیہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، خالہ بھی اپنے گھر چلی گئی، اور برہان کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں لیٹی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے اتنی معصوم لگتی تھی کہ دنیا کی ساری معصومیت اسی کے چہرے پہ آ چکی تھی۔ وہ نیند میں سوئی ہوئی تھی اور برہان کو اس چیز کا علم تھا کہ وہ آج بہت تھک گئی تھی، اسی لیے وہ سو گئی ہے۔ برہان بھی تکیہ لے کے صوفے پہ سونے لگا۔ سوتے ہوئے اس نے 2-3 بار دور بیڈ پہ لیٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سوئی تھی تو چادر بیڈ پہ نہیں تھی، وہ نیند میں اپنی چادر ڈھونڈنے لگی، اور برہان اس کی حرکت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کے چادر اٹھائی اور اس کے اوپر ڈالی۔ چادر ڈالتے ہوئے اس کے کچھ بال اس کی آنکھوں میں جا رہے تھے جو اس کو نیند میں تکلیف دے رہے تھے۔ برہان نے بہت نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے جو بال آنکھوں کی طرف جا رہے تھے وہ ہٹا کر ایک سائڈ کیے۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ ویسے ہی اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک سے اپنے صوفے کی طرف بڑھا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ سوچنے لگا۔ سب چیزیں گھوم کر اس کے سامنے آ گئی، اس کا ماضی، وہ ماضی جس سے وہ سالوں سے بھاگتا ہے، وہ ماضی جو اسے تکلیف پہنچاتا ہے، ماضی کے وہ لوگ جنہیں وہ آج تک نہیں بھول پایا، ماضی کی وہ باتیں جو اسے ہر پل پریشان کرتی ہیں، ماضی کے وہ عجیب تصور جو اسے بے چین کرتے ہیں، اور وہ اسی ماضی کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مگر یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے، ایک ایسی کہانی جو 2 عجیب لوگوں کے درمیان شروع ہوئی۔ آخر برہان کا ایسا کیا ماضی ہے جس سے وہ خود بھی بھاگتا ہے، جس پر اس کو یہ یقین نہیں کہ اگر ماضی کسی کے سامنے کھلا تو کوئی اس کا ساتھ دے۔ احمد شاہ جیل سے چھوٹنے کے بعد کس حال میں تھے، وہ کس طرح پاکستان پہنچے، کس طرح ان سب کی زندگی تبدیل ہوئی۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس ماضی سے پیچھا چھڑوا پاتے ہیں، اور اس گھر میں وہ تینوں لوگ اس ماضی سے نہیں نکل پائے تھے۔ آخر ایسے کون سے راز ہیں جو ان لوگوں نے اپنے سینوں میں دبائے ہوئے تھے؟ آخر ایسی کون سی باتیں تھی جو خود سے کرنے پر بھی انہیں خوف آتا تھا؟ پریشے کے کالج جانے کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ پرانی باتیں کھلیں گی یا پھر دبیں گی؟ یہ تو سب ایک راز ہے جس سے پردہ بہت جلد اٹھ جائے گا۔ یہ داستان 2 عجیب لوگوں کی ہے، یہ داستان 2 اجنبیوں کی ہے، یہ داستان 2 ایسے لوگوں کی ہے جو خود سے مختلف ہیں، مگر قسمت انہیں زبردستی کے رشتے میں باندھ کے اس موڑ تک لے آئی ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن کب تک وہ دونوں ساتھ رہیں گے، الگ ہوں گے یا کیا ہوگا؟ یہ داستان ہے برہان اور پریشے کی، سب ایک راز جو بہت جلد کھل جائے گا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔